یہ کہ کچھ جگہوں میں خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلی ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن بات سنیں، ہماری بدنصیبی کی انتہا ہے. 2015 میں عالم اسلام کر کیا رہا ہے سعودی عربیہ میں؟ میں نے بڑا بدنصیبی پہ رویا بھی اور ہنسا بھی کہ سعودی کیبنٹ بیٹھ کے غور کرتی ہے کس بات پہ عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں. جسٹ لک ایٹ یہ عالم اسلام کہاں پھنسا ہوا ہے. ایران میں ریسنٹلی چند ہفتے پہلے میں نے پڑھا کہ وہ جو بچے نہیں آج کل کو ماؤس کٹ تو عجیب لگتے تو فنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قانوناً ایران کی گورنمنٹ نے کہ جو بندہ وہ ہیئر سٹائل وغیرہ جو بھی ہے کرائے گا اور جو حجام اس طرح کی حجامت کرے گا دونوں اندر ہو جائیں گے اور دونوں کو فائن ہوگا. یار اندازہ لگاؤ دنیا کدھر جا رہی ہے اور آپ کی پریورٹیز کیا ہیں، آپ کے موضوعات کیا ہیں. اچھا اب آؤ یہ ہونا ہے. جی میں نے اپنے بچپن میں بے شمار برقع پوش عورتیں نظر آتی تھیں جیسے آپ لوگ آج ڈریس اپ ہوتے ہو، انکلوڈنگ مائی ڈاٹر. مجھے تو تصور ہی نہیں تھا کبھی جینز وینز ہم نے دیکھا سنا ہی نہیں تھا. خود کالج میں جا کے جینز وینز کا بچیوں کا جینز پہن. اچھا بھائی یہ معاشیات کا جبر ہے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اس میں کمپٹیشن بہت خوفناک ہے. آپ اپنی آبادی کے مور دین 50% حصے کو عضو معطل بنا کے زندہ نہیں رہ سکتے. ان کمپلیکسز سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا، یا پھر ادھر جاؤ. بھائی یہ منافقت نہ کرو نا. کہتے کیا ہیں کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. ہاں جی، محرم نہ محرم ہم جھک مار رہے ہیں یہاں. یو آر لائک اے ڈاٹر ٹو می. ان کے پتہ نہیں دماغوں میں سے وہ بات کیوں نہیں نکلتی کہ بھئی زمانے کے. اچھا ایک کام ہمارے سامنے ہوا ہے جو کل تک نہیں ہوتا تھا، اب کیا ہے، شوہروں کو اجازت دینی پڑی، عورتوں کو لبریٹ کرنا پڑا. کیوں؟ صبح بچے اسکول چھوڑنے، ڈرائیور افورڈ نہیں ہوتا، مجبوریاں کروا رہی ہیں بہت سارے کام. اچھا جب مجبوری آپ کو چپیڑیں مارتی ہے پھر تو آپ مان جاتے ہو. تصویر حرام تھی، اب پاسپورٹ بھی ہے، تصویر بھی ہے تو آئی ڈی کارڈ بھی ہے. جی کوئی سمجھ عقل سے کام لو. ایک جو مولوی اعظم تھے ان کے آٹومن امپائر کے ٹرکی میں، انہوں نے یہ برباد ہی انہی لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میڈیکل کالج غیر اسلامی ہے. کیوں؟ ڈائسیکشن ہوتی ہے میڈیکل کالج میں. انہوں نے کہا جی مسلح جو لاشوں کی بے حرمتی، کان کاٹ لیتے تھے جنگوں میں، وہ ہمارے آقا نے منع فرمایا تھا کہ دشمن کی لاش کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. انہوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور اس کے ساتھ جا ملایا، میڈیکل کالج بند ہو گیا. پرنٹنگ پریس ٹرکی میں پہلا جو لگا، شیخ الاسلام صاحب نے اس پہ بھی فتویٰ صادر فرما دیا. کیا کہ جی آج عام کتاب چھپتی ہے، کل یہاں قرآن پاک بھی چھپے گا، اس کی توہین ہوگی. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. آج وہ بے شمار چیزیں، یہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، محرم نہ محرم فلانا ڈمکانا ہے. انڈیا میں ایک بار میں نے خاتون سے پوچھا، میں نے یار آپ لوگ تو بہت ویسٹرنائز ہو گئے ہو. اس نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا 14 سال کی بچی سے لے کے 40 سال کی خاتون تک یہ موٹر سائیکل وغیرہ میں پھر رہی ہیں وہ. اس نے کہا نہیں، یہ ہماری معاشی مجبوریاں ہیں. ساڑیاں افورڈ نہیں ہوتی، ہر ساڑی کے ساتھ علیحدہ سینڈل چاہیے، اس کے ساتھ ایک علیحدہ بلاؤز چاہیے، اس میں لمبی کہانی. اور اس نے کہا بھاگ کے بس پہ چڑھنا ساڑی میں ممکن نہیں ہے، یہ ساڑی پہن کے یہ موٹر سائیکل چلانا ممکن نہیں ہے. تو جینز کا تو پتہ نہیں لگتا، ایک ٹاپ ہوتا ہے اوپر، ٹاپ ہی کہتے ہیں. جی جی بالکل. اس میں کہا 2 ہیں یا 10 ہیں پتہ نہیں لگتا. ساڑی اگر 4 ہے تو وہ گنتی ہو جاتی، پورا محلے کو پتا ہوتا ہے کہ 4 ہی ساڑی ہیں. اس نے کہا یہ ہماری معاشی مجبوریاں ہیں جو جس نے ہمیں میدان میں اتارا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ اچھا پھر ایک اور اس کا ڈائمینشن ہے کہ ان عورتوں کو آپ نے کیا کرنا ہے. ان کو آپ نے ایجوکیٹ نہیں کرنا. بے شمار شعبے اب زندگی کے ایسے ہیں، مثلا نرسز ہیں، جی میل نرس بھی ہوتا ہے بٹ بیسیکلی ایئر ہوسٹسز ہیں. تو بچیاں پڑھے لکھیں گی، یہ ہونا ہے، یہ کوئی روک نہیں سکتا. ہندوؤں میں شوہر مرتا تھا تو عورت ستی ہو جاتی تھی، سب جلا دی جاتی تھی، ٹھیک ہے. بالکل. اچھا جو نہیں، اس کی دوسری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے دین میں حکم ہے کہ بیوہ کی شادی جلدی کرو، یہ نیچرل کہتے ہیں، دین فطرت. اب ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ پوری طریقے سے ان کی عورت پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. سو لینن کا ایک بڑا لیکن مشہور واقعہ، یہ عورتوں کو جنگ لڑنی پڑے گی، یہ چھیننا پڑے گا اپنا حق. اس نے جب یہ قانون سازی ہوئی اور اس نے عورتوں کی آزادی کے اس پہ مسودے پہ دستخط وغیرہ کیے تو اس نے ہنس کے کہا کہ مجھے تو یہ
दस्तखत करते हुए चंद सेकंड्स लगे हैं, लेकिन औरतों को वाकई ये आजादी हासिल करने में एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा।